ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. آج درس نمبر 93 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 128. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، تو انہوں نے کہا تھا اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑا تھا، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ شام یعنی فلسطین میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سال یا 2 سال میں ایک مرتبہ آ کر اپنی بیوی بچے کی خبر گیری کرتے تھے. تاہم حضرت سارہ کی یہ شرط تھی کہ آپ بیوی بچے کی خبر گیری کے لیے قلیل وقت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے پاس رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اسی عرصہ میں حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم میں نکاح کر لیا. روایات میں یہ بھی آتا ہے بخاری شریف جلد 1 میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی خبر گیری کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے. تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کہیں شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ نے گزران اوقات کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ ذریعہ معاش کوئی نہیں، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کوئی نہیں کرتے اس لیے فاقے آتے ہیں. یہ شکایت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ پیغام بھی دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو انہیں باپ کی آمد کی خیر و برکت معلوم ہوئی. چنانچہ انہوں نے بیوی کے بتانے سے پہلے خود ہی پوچھ لیا کہ میرے بعد کون آیا تھا. بیوی نے بتایا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے حال احوال پوچھا تو میں نے سب احوال بتا دیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا کہ وہ کوئی پیغام بھی دے گئے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ ہاں وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغام کا مطلب سمجھ گئے. چنانچہ بیوی کو الگ کر دیا اور بتایا کہ اب میں تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا. کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائے، اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی موجود تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گھر کے حالات دریافت کیے. اس نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، میرا خاوند بھی بہت اچھا ہے، بہت ہی نیک سیرت اور عابد ہے، عبادت گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی وافر بھی
مقدار میں دیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار بھی کرتے ہیں، گزر اوقات بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سواری سے اترنے کی درخواست کی تاکہ آپ کی خاطر تواضع کر سکے، مگر آپ نے کہا کہ میں نے ٹھہرنا نہیں ہے، ہاں جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا یہ پیغام دینا کہ تمہارے مکان کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پیغام دے کر چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے پیغام دیا، آپ نے فرمایا وہ میرے باپ تھے اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ چنانچہ یہاں پر ان آیات میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 14 سال کی تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کی جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ بیت اللہ کی دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے۔ بیت اللہ کی تیسری مرتبہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے فرمائی۔ بیت اللہ کی چوتھی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو اس طوفان کی وجہ سے بیت اللہ بھی اس میں بہہ گیا تھا اور وہاں پر ایک ٹیلا سا باقی رہ گیا تھا۔ حجر اسود کو حضرت جبریل امین نے اس موقع پر وہاں سے اٹھا کر جبل ابی قبیس میں بطور امانت کے رکھ دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ کی 5ویں تعمیر بھی قوم عمالقہ نے کرائی اور بیت اللہ کی 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر قبیلہ خزاعہ نے کی۔ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر قصی نے کروائی جو 5ویں پشت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ بیت اللہ کی 9ویں تعمیر بھی قبیلہ قریش نے کرائی۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اور اس تعمیر میں آپ نے بھی حصہ لیا اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھا۔ یہ تعمیر جو مشرکین جو قریش مکہ نے کی تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے 2645 سال بعد عمل میں آئی۔ حتیم کی طرف سے بیت اللہ کے دروازے کو بھی اونچا کیا گیا تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ حلال کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے جب خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا جس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم والی جگہ باہر رہ گئی۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کرائی جب وہ مکہ کے حاکم تھے۔ یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اس علاقے پر ان کی حکمرانی کی اور تقریباً 9 سال تک وہ حکومت یہاں پر کرتے رہے۔ تو اسی تعمیر میں جو عبداللہ بن زبیر نے فرمائی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دیا اور بیت اللہ کے 2 دروازے بنائے اور ان دونوں کو زمین کے قریب کر دیا تاکہ ہر شخص باسہولت اس میں داخل ہو سکے۔ یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب کے عین مطابق تھی۔ بیت اللہ کی 11ویں مرتبہ تعمیر 74 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں ہوئی۔ اس میں بیت اللہ کو دوبارہ قریش کے طرز پر تعمیر کیا گیا یعنی کہ اس میں حتیم کے حصہ دوبارہ نکال دیا گیا اور اب بھی بیت اللہ اسی طرز پر موجود ہے اور اس کے بعد جو تعمیرات ہوتی رہی ہیں وہ کوئی مستقل تعمیرات نہیں ہیں بلکہ مرمت کا کام ہوتا رہا۔ تو بیت اللہ کی 12ویں تعمیر 1039 ہجری میں ہوئی۔ یہ مستقل تعمیر نہیں بلکہ بارش کی کثرت کی وجہ سے چونکہ سیلاب کا پانی مسجد حرام میں داخل ہو گیا تھا اور دیواروں کو بیت اللہ کی دیواروں کو اس نے نقصان دیا تھا تو اس وقت
سلطان مراد خان آل عثمانی ترکی کا عہد حکومت تھا، انہوں نے صرف ان دیواروں کو جو نقصان پہنچا تھا ان دیواروں کو دوبارہ تعمیر کروایا اور بیت اللہ کی 13ویں تعمیر خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود مرحوم کے دور میں ہوئی اور اس تعمیر کا آغاز محرم 1417 ہجری میں ہوا اور مسلسل 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس تعمیر میں بیت اللہ کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا گیا، چھتوں کو اثر نو تعمیر کیا گیا اور پتھروں کے درمیان سے پرانا مسالہ نکال کر نیا سیمنٹ مسالہ وغیرہ لگایا گیا۔ تو یہ بھی تعمیر نہیں تھی بلکہ اس کی مرمت کا کام تھا جو اس دور میں ہوا۔ تو بہر طور اللہ رب العزت کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ معاون تھے اور اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ کتنی مبارک گھڑی تھی جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یعنی باپ اور بیٹا اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادیں جو پہلے سے موجود تھیں انہی بنیادوں پر ہی بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، لیکن وہاں پر چونکہ حوادثات زمانہ گزرے تھے اور وہاں پر ٹیلا سا بنا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ بنیادیں بیت اللہ کی کہاں پر ہیں، تو اللہ رب العزت نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے انہی نشانات پر سایہ کر دیا اور اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ پرانی بنیادیں کہاں ہیں۔ تو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا، دیواروں کو اٹھایا۔ قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ کہتی ہیں جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ردہ، یعنی ردے لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پتھر تھے اور پتھروں کو گارے کے ساتھ لگایا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتے جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن کر پتھر اور گارا اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر اپنے مبارک ہاتھوں سے فرما رہے تھے۔ تو اس موقع پر جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ دعا بھی کر رہے تھے۔ بیت اللہ مکمل جب ہوا، کام مکمل ہوا، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 1 ماہ تقریباً لگا، یعنی 1 مہینہ تعمیر میں لگ گیا۔ تو اس کے بعد انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو دعا کو بھی سنتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، لہٰذا ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کیونکہ قبولیت کے بغیر ہر عمل بیکار محض ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو جائے اور ہر مسلمان کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نیکی بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 2 میں ہے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز قبول ہو گئی ہے تو میں اس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا کی ہر چیز کو ٹھکرا دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ بہت بلند ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے اور نیکی اسی کی قبول ہوگی جس کا دل تقوی سے معمور ہے۔ اگر تقوی سے خالی ہے، دل میں کفر و شرک، نفاق اور ریاکاری بھری ہوئی ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ قبولیت کا معیار خلوص اور تقوی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال کی عمر میں ہیں، اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے کہ ہم دونوں ہر حالت میں تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ یہ دعا رہی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہماری موت فرما برداری کی حالت میں آئے، اور جب وصیت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرو کہ تمہارا خاتمہ اسلام اور فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور آگے پھر اگلا جملہ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس وقت یہ دعا کی گئی تھی اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی موجود تھے، لہذا امت مسلمہ کی دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حق میں جاتی ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس مقام پر یہود و نصارا دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جبکہ اس موقع پر اسحاق علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اور دعا میں وہی شریک تھے۔ تو دونوں نے درخواست کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب یہاں پر لوگ حج کرنے آئیں گے، اس مکان کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے مناسک حج بھی بتا دے، یعنی حج ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا جائے تاکہ حج کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کے مکمل ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کے لیے اعلان فرما دیں۔ تو اب ضروری ہے نا کہ جس حج کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ اور احکام بھی تو معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ارکان حج بھی سکھا دے تاکہ جو لوگ اس ارادے سے آئیں وہ تیرے احکام کے مطابق اس فریضہ کو ادا کر سکیں۔ تو آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، مہربانی کے ساتھ ہم پر رجوع فرما۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا مقربین، وہ جب استغفار کرتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ مقربین کی توبہ اور استغفار ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں، اور گناہگار کی جو توبہ ہے وہ معافی کے لیے ہوتی ہے۔ گناہگار کی توبہ معافی کے لیے اور مقربین کی توبہ درجات کی بلندی کے لیے۔ تو فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی مہربانی کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، تو حد سے زیادہ مہربان ہے۔ باپ اور بیٹے کی دعا کے دو حصے یہاں تک ہو گئے، تیسرے حصے میں انہوں نے ایک خاص چیز اللہ رب العزت سے مانگی، اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ کائنات کا خلاصہ تھا، جس کو کہتے ہیں خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ انہوں نے وہ پیغمبر بھی اپنی اولاد میں اللہ رب العزت سے مانگ لیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔